السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل. پلیز سبسکرائب مائی چینل. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بارے میں آج آپ پڑھیں گے. آج یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بھی ہم ریلیز کریں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے اور 10 اکتوبر 2021 کو وفات پا گئے. وہ ایک پاکستانی جوہری ماہر تھے اور وہ AK خان کے نام سے مشہور تھے. میٹرولوجیکل انجینئر تھے جنہیں بول چال میں پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے اور ان کو محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اور نشان امتیاز 1956 اور 1999 میں ان کو ملے اور ہلال امتیاز 1989 یعنی 1979 میں دیا گیا تھا. عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے جو کہ انڈیا میں ہے، جو اس وقت کی برطانوی ہندوستانی شاہی ریاست بھوپال ریاست کا ایک شہر تھا اور اب یعنی موجودہ دور میں مدھیہ پردیش کا دارالحکومت ہے. ان کا خاندان پشتون نژاد ہے. ان کے والد عبدالغفور ایک اسکول ٹیچر تھے جو کبھی وزارت تعلیم کے لیے کام کرتے تھے. ان کی والدہ زلیخا ایک انتہائی مذہبی ذہنیت کے حامل گھریلو خاتون تھی. ان کے بڑے بھائی بہن خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ 1947 میں ہندوستان کی خونی تقسیم پاکستان کی آزاد ریاست سے الگ ہونے کے لیے، یعنی جب پاکستان الگ ہو رہا تھا، پاکستان الگ سے بن رہا تھا کے دوران پاکستان ہجرت کر گئے تھے. بھوپال کے ایک مقامی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد 1952 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یعنی خان نے سندھ میل ٹرین میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی، جس کی ایک وجہ اس وقت کی ریزرویشن کی سیاست تھی. اور اپنی جوانی کے دوران ہندوستان میں مذہبی تشدد نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تھا. اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں آباد ہونے کے بعد خان نے جامعہ کراچی منتقل ہونے سے پہلے DG سائنس کالج میں مختصر تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے 1956 میں فزکس میں بیچلر آف سائنس BSc کے ساتھ ٹھوس ریاضت پر توجہ مرکوز کی. 1956 سے 1959 تک خان کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سٹی گورنمنٹ نے وزن اور پیمائش کے انسپکٹر کے طور پر ملازمت دی اور اسکالرشپ کے لیے درخواست دی، جس سے انہیں مغربی جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. 1961 میں خان مغربی برلن میں ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹیریل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی جرمنی روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے عالمی طور پر دھات کاری کے کورسز میں مہارت حاصل کی. لیکن جب انہوں نے سن 65 میں نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں تبدیلی کی تو مغربی برلن چھوڑ دیا. 1962 میں ہیگ میں چھٹیوں کے دوران اس کی ملاقات ہینی سے ہوئی، ایک برطانوی پاسپورٹ ہولڈر جو جنوبی افریقہ میں ڈچ تارکین وطن کے ہاں پیدا ہوا تھا. وہ ڈچ بولتی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ ہالینڈ واپس آنے سے پہلے اپنا بچپن افریقہ میں گزار چکی تھی، جہاں وہ رجسٹر غیر ملکی کے طور پر رہتی تھی. سن 1963 میں اس نے دی ہیگ میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک معمولی مسلمان تقریب میں ہینی سے شادی کی. یعنی بالکل تقریب وہ سمپل تھی، سادہ تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہینی سے شادی کی. خان اور ہینی کی ایک ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. خان نے میٹیریل ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، جو کہ پاکستان جیسی انگریز بولنے والے ممالک میں پیش کیے جانے والے ماسٹر آف سائنس MS کی مساوی ہے، اور بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی لیون میں میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے لیورن یونیورسٹی میں بیلجیم کے پروفیسر مارٹن جے بربرس کے ماتحت کام کیا، جس نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقابلے کی نگرانی کی، جس کا خان نے کامیابی سے دفاع کیا. اور 1972 میں میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں D ینگ کے ساتھ گریجویشن کیا، جو کہ اس کے دوست تھے. اس کے مقابلے میں مارٹن سائٹ پر بنیادی کام اور گرافین مورفولوجی کے میدان میں اس کے توسیع صنعتی استعمال میں شامل تھے. سن 72 میں خان نے بردرز کی ایک سفارش سے امسٹرڈام میں واقع ایک انجینئرنگ فریم فوکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی.
FDO یونین گروپ کا ذیلی کانٹریکٹر تھا جو المیکو میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ چلا رہا تھا اور نیدرلینڈ میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے جوہری ایندھن کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گیس سینٹری فیوج طریقہ استعمال کرتا تھا۔ اس کے فوری بعد خان نے FDO کو چھوڑ دیا اور یورینیکو نے انہیں ایک سینئر تکنیکی عہدے کی پیشکش کی۔ ابتدائی طور پر یورینیم کی دھات کاری پر مطالعہ کیا۔ یورپ میں کیریئر۔ سن 1972 میں خان نے برابرز کی سفارش سے امسٹرڈیم میں ایک انجینئرنگ فریم ورکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ FDO یعنی کہ یورینیم گروپ کا ذیلی کانٹریکٹر تھا جو المیکو میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ چلا رہا تھا اور نیدرلینڈ میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے جوہری ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گیس سینٹری فیوج طریقہ استعمال کرتا تھا۔ اس کے فوری بعد خان نے FDO کو چھوڑ دیا اور یورینیکو نے انہیں ایک سینئر تکنیکی عہدے کی پیشکش کی۔ ابتدائی طور پر یورینیم کی دھات کاری پر مطالعہ کیا۔ پلیز فرینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا چینل چونکہ نیا ہے اور میں بھی چونکہ نیا ہوں تو تھوڑی بہت اس میں غلطی ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ بڑا دل کر کے اس کو خطا کریں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے یہ بالکل فٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمارا ساتھ ہی رہا تو اس طریقے سے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا اور معلوماتی۔ تھینک یو ویری مچ میری ویڈیو کے دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔